برطانیہ نے 1909 میں پہلی انٹیلیجنس ایجنسی بطور ادارہ قائم کی۔ اس وقت برطانوی راج پر سورج نہ غروب ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر یورپ کو بھی ایسا ادارہ بنانے کا خیال آیا۔ جرمنی نے 1913 میں اپنے خفیہ ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد روس نے 1917 میں اپنے خفیہ ادارے کی بنیاد رکھی۔ فرانس نے 1935 اور امریکہ نے 1947 میں CIA کو قائم کیا۔ لیکن یہودیوں نے 1850 سے ہی ایک خفیہ یہودی تنظیم بنا رکھی تھی، جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنا اور اس کے خلاف سازشیں کر کے اپنے محبوب اور مقصود علاقے فلسطین پر آباد ہونے کی کوشش کرنا تھا۔ لیکن باقاعدہ طور پر یہودیوں نے 1929 میں عالمی یہودی کانگریس کی میٹنگ کے دوران پہلا باقاعدہ ادارہ جیوش ایجنسی کے نام سے بنایا، جس کا مقصد ایک ریاست کے قیام کو عمل میں لانا تھا، جہاں پوری دنیا کے یہودی مل کر ایک جگہ پر ملک کی صورت میں رہ سکے۔ یوں یہودیوں کی خفیہ ایجنسی نے اپنے ملک کے قیام سے 19 سال قبل کام شروع کر دیا تھا۔ اسی ادارے کے نیچے کچھ ذیلی ادارے بنائے گئے تھے، مثلاً ہیگانہ، شائی، رخش وغیرہ، جن کے ذمہ مختلف کام اور علاقے تھے۔ جیسے شائی کے ذمہ نازی جرمنی کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا تھا اور ہیگانہ کے متعلق یہودیوں کو نکالنے کے بندوبست کرنا تھا، جس میں محفوظ راستوں پر سفری سہولیات کا بندوبست کرنا شامل تھا، اور رخش کا قیام خفیہ طور پر فلسطین میں یہودیوں کو آباد کر کے ان کو اسلحے سے لیس کرنا تھا، تاکہ وقت آنے پر یہودی ریاست کے لیے لڑا جا سکے۔ یہ موساد سے پہلے بلکہ اسرائیل کے قیام سے بھی پہلے یہودی خفیہ ایجنسیوں کے ادارے تھے، لیکن دوسرا جد امجد ادارہ جس سے موساد کا نام پڑا وہ تھا انسٹیٹیوٹ آف اللیگل امیگریشن، جسے یہودی عبرانی زبان میں موساد لیعالیہ بیت کہتے تھے، جس کا مقصد دنیا بھر سے یہودیوں کو خفیہ طور پر فلسطین کی سرزمین پر لا کر آباد کرنا تھا۔ یہ ساری تنظیمیں مل کر ایک مرکزی سراغ رسانی کی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اسرائیل ریاست کے قیام کے وقت وہاں زیادہ تر لوگ خفیہ اداروں کے کرندے ہی ہیں، جو براہ راست یہودی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یوں 1948 میں جب ریاست اسرائیل قیام پذیر ہوئی تو یہودی خفیہ ادارے مضبوط ہو چکے تھے۔ جون 1948 میں ان خفیہ ایجنسیوں نے تل اویو میں بن یہودا اسٹریٹ میں ایک اجلاس بلایا اور یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کی تمام خفیہ ایجنسیوں کو ختم کر کے ایک مرکزی ادارہ بنایا جائے، جس میں IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے آپریشنز کے ایک سب ڈویژن بنائی جائے، جو ملٹری انٹیلیجنس کے طور پر کام کرے، جس کو انہوں نے امن کا نام دیا۔ اس کے بعد ایک اور ایجنسی کی شاخ بنائی جائے، جس کو انہوں نے شین بیت کا نام دیا، جس کے ذمہ اندرونی یا داخلہ سیکیورٹی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ میں FBI اندرونی سیکیورٹی کا کام سر انجام دیتی ہے۔ ان تمام ایجنسیوں میں شامل لوگ کسی قانون کے پابند نہ تھے، کیونکہ وہ ملک کے بننے سے پہلے اپنی منمانیاں کیا کرتے تھے، جس کو چاہتے قتل کر دیتے، جس کو چاہتے اغوا کر لیتے، اور کسی کو جواب دہندہ نہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب ریاست بن گئی تو وہ جواب دہی کے عمل سے گھبرانے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی ایجنسیوں میں منمانیاں کرنے لگے۔ پھر یہودی وزیر اعظم نے ایک ایسے ادارے کو بنانے کا حکم دیا جو ان تمام ایجنسیوں کو چلا سکے اور ایک مدر انٹیلیجنس کے طور پر کام کر سکے۔ یوں موساد کا قیام 13 دسمبر 1949 میں عمل میں لایا گیا۔ اب موساد ریاست اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کا سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے، اور امن یعنی ملٹری انٹیلیجنس اور شین بیت یعنی داخلہ سیکیورٹی اس کو جواب دہ ہے۔ یوں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریان نے موساد کو باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر قائم کیا۔ اس کا نام ہے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل آپریشنز، جس کے دو بازو ہیں۔ ایک کا نام ہے امن، جسے ملٹری انٹیلیجنس کے طور پر جانا جاتا ہے، اور دوسرے کا نام ہے شین بیت، جسے انٹرنل سیکیورٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح FBI امریکہ میں انٹرنل سیکیورٹی پر کام کرتی ہے۔ اس کے موقع پر جو تاسیسی متن جاری کیا گیا وہ عہد نامہ عتیق سے لیا گیا تھا، جو یوں ہے: اور موسیٰ نے انہیں ارض کنعان میں جاسوسی کی غرض سے بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ ملک کیسا ہے اور کیسے چل رہا ہے، اور وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا وہ کمزور ہیں یا طاقتور، کم ہیں یا زیادہ۔ پہلے اس کا موٹو تھا دانش مندی سے آپ اپنی جنگ جیت سکتے ہیں، جسے بعد میں ایک نئے موٹو سے بدل لیا گیا، جو یہ ہے
جہاں رہنمائی نہیں ہوتی ایک قوم گرتی ہے، لیکن مشیروں کی کثرت میں قوم محفوظ رہتی ہے۔ موساد میں کام کرنے والے ہر ایک شخص کو یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ اس کے آباء و اجداد نازی پارٹی کے ظلم و ستم سے بچ کر یہاں پہنچے تھے۔ اگر وہ اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے کام نہیں کریں گے تو ان کے مذہب اور قوم کے لوگوں کو دوبارہ پھر ایک میمنے جیسی زندگی سے گزرنا پڑے گا، جو نازیوں کے سلاٹر ہاؤسز کی صورت میں دوبارہ بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ اپنے ملک، اپنے مشن، اپنے کام کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کو ہوم کہتے ہیں، یعنی گھر۔ وہ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے ہزاروں میل دور دوسرے ملکوں میں اپنے ماہر قاتل یا اسیسن یا ہٹ ٹیموں کو بھیج کر انہیں اٹھا لیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کو نہ تو ہتھیاروں سے لیس ہونے دیتے ہیں، نہ اکٹھا ہونے دیتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو عالمی قوانین کے مطابق غلط ہو سکتا ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ حب الوطنی ہے۔ موساد نے ہزاروں ایسے آپریشنز کیے ہیں جس میں اس نے دوسرے ملکوں کے اندر جا کر اپنے دشمنوں کا تعاقب کیا اور پھر یا تو انہیں اٹھا لیا یا اسرائیل لے گئے یا انہیں قتل کر دیا۔ موساد نے 60,000 یہودیوں کو سوڈان کی سرزمین سے اسرائیل خفیہ طور پر منتقل کیا، نازی لیڈروں کا پورے یورپ میں شکار کیا اور ان کو اٹھا کر اسرائیل لے آئے اور اکثر کو قتل کر دیا۔ مصر میں ایٹمی سائنسدانوں کا قتل کیا، شام میں ایٹمی پلانٹ کو تباہ کیا، عراق کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں پہلے ہی دن عربوں کی 70% فضائیہ کو زمین پر کھڑی ہی مار دیا اور عرب متحدہ افواج کو 6 دن کی لڑائی میں شکست فاش دے کر ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ نے زور لگانے کے باوجود اس کے ایجنٹ اپنے ملک کے لیے ایٹمی بم بنانے کے واسطے یورینیم چوری کر کے لے آئے۔ دمشق میں اپنے دشمنوں کو قتل کیا، امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس کی جاسوسی کی، مسلمان ملکوں کے ایٹمی سائنسدانوں کا پراسرار قتل کیا۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن الفخری کو ایران میں قتل کیا۔ موساد ہر دفعہ کامیاب نہیں ہوتی، اسے اکثر اوقات شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی ہی ایک شرمندگی اسے تب اٹھانا پڑی جب موساد نے پاکستان کی کوہوٹا لیبارٹری کو تباہ کرنے کا سوچا۔ اس نے عراق ہی کی طرح، جہاں اس نے عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا تھا، پاکستان کی کوہوٹا لیبارٹری کو تباہ کرنے کی پلاننگ کی۔ اسرائیلی F-16 اڑ کر بھارت پہنچے، جہاں انہیں ری فیولنگ کر کے کوہوٹا پر بمباری کرنی اور پھر واپس چلے جانا تھا۔ لیکن ISI نے ان کے مشن کا ڈھونڈ نکالا اور ISI نے انہیں پیغام دیا کہ ہو سکتا ہے تم کوہوٹا کو تباہ کر کے واپس چلے جاؤ، لیکن تمہارے پہنچنے سے پہلے ہمارے میزائل تل اویو کو اڑا دیں گے۔ اور یوں اسرائیل کی موساد کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بغیر آپریشن کیے واپس لوٹ گئے۔ آج تک موساد کسی پاکستانی ایٹمی سائنسدان کا قتل نہیں کر سکی، نہ اسے اغوا کر سکی ہے اور نہ اسے ہنی ٹریپ کیا جا سکا ہے۔ پچھلے سال فروری کی پاک بھارت جنگ میں جب اس کے فوجی کمانڈر سرحد پر برگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھارتیوں کے ساتھ میٹنگ میں تھے تو PEF نے اس ہیڈ کوارٹر کو لاک کیا۔ ISI نے موساد کے خفیہ مشن کا سراغ لگایا جس کے تحت پاکستانی پائلٹس کی مدد سے کوہوٹا لیبارٹری کو تباہ کیا جانا تھا۔ موساد نے ISI پر یہ بھی الزام لگایا کہ اس نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے شہریوں کو اغوا کر کے قتل کروایا، جو بعد میں پتہ چلا کہ موساد کے فوجی ماہر تھے۔ کچھ سال قبل موساد نے حماس کے رہنما کا دبئی میں قتل کیا اور بڑے آسانی سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔